الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو القاهر فوق عباده آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين قربان میں ان کی بخشش کے قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں آواز کرم دیتا ہی رہا تھک ہار گئے لینے والے آواز کرم دیتا ہی رہا تھک ہار گئے لینے والے منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی محروم
محروم کبھی لوٹایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی، خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی، ہم ان کے ہیں گھبرائیں کیوں، کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں، ہم ان کے ہیں گھبرائیں کیوں، کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حمد و صلات کے بعد تمام تر تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے ہیں کہ جس مال کی ارض و سماوات نے اس تمام جہان کو پیدا کیا، اور کروڑوں درود و سلام ہو مصطفیٰ کریم کی ذات والا صفات پر کہ جن کے وسیلہ سے یہ ساری کائنات مرد وجود میں آئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، ماہ ذوالقعدہ شریف کا آغاز ہو چکا ہے۔ خطبہ کے اندر جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، سبحان اللہ، کہ وہی اپنے بندوں پر غالب ہے، یعنی کہ قاہر کا معنی ہے غلبہ رکھنے والا، یعنی کہ قدرت رکھنے والا۔ آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ رب کائنات اپنے بندوں کے تمام معاملات پر مکمل قبضہ، قدرت و اختیار رکھتا ہے۔ وہ چاہے تو عطا کرے، سبحان اللہ، وہ چاہے تو عطائیں روک دے، وہ چاہے تو نفع عطا کرے، وہ چاہے تو نقصان عطا کرے، وہ چاہے تو عزت عطا کرے، وہ چاہے تو کسی کو ذلت سے ہمکنار کر دے، وہ چاہے تو زندگی عطا فرمائے، وہ چاہے تو موت عطا کرے، یعنی کہ ہر چیز، ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں سب کے سب رب کائنات کے قبضہ، اس کے قدرت اور اس کے اختیار میں ہیں۔ اب یہاں پر سمجھنے والی یہ بات ہے کہ ہم جو انسان ہیں ہم بہت کمزور ہیں۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور آدمی، یہ جو انسان ہے یہ بہت کمزور بنایا گیا، لیکن بعض اوقات ہم اپنی اوقات کو بھول جاتے ہیں، ہم اپنی حقیقت کو بھول جاتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پوری دنیا ہے یہ ہمارے قبضہ و اختیار میں ہے، اور ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس مال و دولت ہے، ہمارے پاس جائیداد ہے، ہمارے پاس بینک بیلنس ہے، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، لیکن ہماری حقیقت یہ ہے کہ کھانا کھاتے وقت اگر پانی کا ایک گھونٹ ہماری سانس کی نالی میں غلطی سے چلا جائے تو وہ ہماری جان کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیتا ہے، اور ایک چھوٹا سا نوالا کھانے کا اگر ہمارے گلے میں پھنس جائے تو ہماری جان نکلنے کے قریب آ جاتی ہے، اور پھر یہ چھوٹا سا مچھر اور مکھی
عزیزان محترم یہ چھوٹی سی مخلوق ہماری جو ہے وہ زندگی کو اگر دیکھیں، ایک مچھر آ جائے تو ہم اس سے کتنا تنگ آ جاتے ہیں، ایک مکھی سے کتنا تنگ آ جاتے ہیں. یہ رب کائنات کی چھوٹی چھوٹی مخلوق ہے عزیزان محترم، لیکن اس کے باوجود ہم اپنی اوقات کو، اپنی حقیقت کو نہیں سمجھتے کہ ہم بہت کمزور ہیں. ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں یہ سارے کے سارے رب کائنات کی قدرت، اس کے اختیار میں ہیں. یہ جو فرعون ہے، فرعون یہ بھی ایک کمزور ترین بندہ تھا، لیکن یہ اپنی اوقات کو بھول بیٹھا، اپنی حقیقت کو بھول بیٹھا، اور اس نے یہ اعلان کیا انا ربکم الاعلی استغفر اللہ، میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں. عزیزان محترم، اس بدبخت نے جب اپنی اوقات بھول ڈالی، اپنی حقیقت کو بھول بیٹھا، تو پھر دریا کی ایک لہر نے دریا کی ایک لہر نے فرعون اور اس کے سارے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا. اور نمرود یہ بھی ایک کمزور ترین بندہ تھا، اپنی اوقات کو بھول بیٹھا، اپنی حقیقت کو بھول بیٹھا، اور ایک لشکر تیار کیا، اور وہ لشکر لے کر میدان میں نکلا. اور اللہ کے جلیل القدر پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اس بدبخت نے کہا، اے ابراہیم آپ کہیے اپنے رب سے کہ وہ آئے میدان جنگ میں اور مجھ سے جنگ کرے. استغفر اللہ. اب جب اس بدبخت نے یہ بات کہی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، الہی تسمع ما یقول ھذا الکلب، الہی تو نے سنا یہ جانور کیا کہتا ہے، یہ کیا بکواس کر رہا ہے کہ یہ تجھے للکار رہا ہے، تیری ربوبیت کو للکار رہا ہے. عزیزان محترم، پھر رب کائنات نے جبرائیل سے فرمایا، اے جبرائیل اس بدبخت نے مجھے للکارا ہے، اب ایسا کرو ہماری مخلوق میں سے کمزور ترین مخلوق جو مچھر ہیں، مچھروں کا ایک لشکر اس کی طرف بھیجو. عزیزان محترم، روایات میں آتا ہے کہ دن میں روشنی تھی، روشنی کے وقت، دن کے اجالے میں رب کائنات نے مچھروں کا ایک جلیل القدر لشکر بھیجا. اب جب وہ لشکر دن کی روشنی میں آیا تو اندھیرا چھا گیا. ان مچھروں نے نمرود کے سارے لشکر کو کھا لیا. اب ان کے جسموں کے سارا گوشت ختم ہو گیا، ہڈیوں کے صرف ڈانچے بچ گئے، اور ایک جو مچھر تھا وہ نمرود کی ناک کے ذریعہ سے اس کے دماغ میں چلا گیا. اتنی طاقت اور سلطنت کے باوجود نمرود ایک مچھر کو اپنے دماغ سے نہ نکال سکا. اب وہ مچھر اس کو تنگ کرتا تھا. اب جب وہ مچھر اس کے دماغ میں حرکت کرتا تھا تو شدید تکلیف ہوتی تھی، درد محسوس کرتا تھا. پھر جب اس کے سر پر کسی چیز سے مارا جاتا تھا، ضرب لگائی جاتی تھی، تو وہ مچھر بیٹھ جاتا تھا، وہ سکون محسوس کرتا تھا. اب پھر یہ وہاں پر معمول بنایا گیا کہ جو بھی شخص دربار میں داخل ہو وہ فرعون کے سر پر 10 جوتے لگائے، جس سے جب اس کے سر پر جوتے پڑتے تھے وہ جو مچھر تھا وہ بیٹھ جاتا تھا اور وہ سکون محسوس کرتا تھا. تفسیر نعیمی میں ہے کہ نمرود نے 800 سال زندگی پائی، 800 سال زندگی پائی، اور 400 سال اس نے آرام سکون سے گزارے. اور 400 سال یہ جو نمرود ہے یہ اس مچھر کی وجہ سے تڑپتا رہا. وہ مچھر اس کے دماغ میں حرکت کرتا تھا، اسے تکلیف پہنچاتا تھا. تو 400 سال نمرود اس مچھر کی وجہ سے تڑپتا رہا، پلکتا رہا، اور اسی طرح آخر جو ہے وہ دنیا سے جو ہے وہ دفع ہو گیا. عزیزان محترم، یہ بدبخت کافر کہ جو اپنی اوقات کو بھول بیٹھے تھے، فرعون اور نمرود جنہوں نے رب کائنات کو للکارا. عزیزان محترم، پھر تصور کریں کہ رب کائنات نے کس انداز میں ان کو سزا دی. اور پھر یہ جو موت ہے، موت، اس سے کوئی بھی شخص بچ نہیں سکتا. کوئی بھی چیز انسان کو موت سے بچا نہیں سکتی، کوئی بھی طاقت انسان کو موت سے بچا نہیں سکتی. آج ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمارے درمیان یہ باتیں ہوتی ہیں، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کسی نوجوان ساتھی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کولیسٹرول تھا، شاید اس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی.
اور میری فیملی ہسٹری میں لہٰذا کسی کو یہ مرض نہیں تو مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، مجھے ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ کوئی نوجوان ساتھی ہمارے سامنے جس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بری طرح سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میں تو بڑی احتیاط سے ڈرائیونگ کرتا ہوں لہٰذا مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بڑے خوبصورت انداز سے ہمیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی۔ رب کائنات فرماتے ہیں افامن اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، کیا بستی والے اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آئے گا جب وہ سو رہے ہوں گے؟ پھر فرمایا اب امین اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون، کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب اس وقت آئے گا، یعنی کہ دن کے وقت جب وہ کھیل کود میں مصروف ہوں گے؟ پھر فرمایا افامنوا مکر اللہ، کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہیں؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، فرمایا رب کائنات کی خفیہ تدبیر سے صرف تباہ ہونے والے بے خوف ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، آج دیکھیں ہماری کیا صورتحال بن چکی ہے کہ ہمارے کتنے نوجوان ساتھی ایسے ہیں کہ 5 وقتہ نماز تو دور کی بات، پورے ہفتے میں ایک دن جمعے کا آتا ہے۔ ہمارے کتنے نوجوان ساتھی ایسے ہیں کہ جو پورے ہفتے میں ایک دن صرف رب کائنات کی بارگاہ میں بھی حاضر نہیں ہوتے، نماز جمعہ پڑھنے کے لیے بھی حاضر نہیں ہوتے۔ عزیزان محترم، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نوجوان ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے تو ہمیں موت نہیں آ سکتی۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک مرتبہ ملک روم چلے گئے۔ آپ جب وہاں پر پہنچے تو آپ نے جنگل میں دیکھا کہ ایک خوبصورت ریشمی کپڑے کا خیمہ لگا ہے جس کے ارد گرد لوگ جمع ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ فوجی سولجرز اسلحہ اٹھائے ہوئے اس خیمے کے پاس کھڑے ہیں۔ انہوں نے کچھ کہا، فوجیوں نے تو چلے گئے۔ اس کے بعد پھر ملک کے بڑے بڑے علماء اور مشائخ اعظام آئے، انہوں نے خیمے کے پاس کچھ کہا تو چلے گئے۔ پھر ملک کے بڑے بڑے حکیم اطباء اور ڈاکٹرز آئے، انہوں نے کچھ کہا تو چلے گئے۔ پھر بادشاہ خود اور وزیر آئے، انہوں نے خیمے کے پاس کچھ کہا تو چلے گئے۔ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا تو مجھے بڑا تعجب ہوا۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہاں پر کیا چیز ہے؟ تو کسی بتانے والے نے بتایا کہ اس خیمے کے اندر یہ جو بادشاہ ہے، اس کا نوجوان خصیب بیٹا پچھلے سال کچھ عرصہ پہلے اس کا وصال ہوا تھا، انتقال ہوا تھا، اس کی قبر اس خیمے کے اندر ہے۔ اور ہر سال کے بعد جب اس کی وفات کا دن آتا ہے تو اسی طرح لوگ جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہو کر سب سے پہلے فوجی اس کے خیمے کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے بادشاہ کے بیٹے، اگر جنگ کے ذریعہ سے تجھے موت سے بچایا جا سکتا تو ہم میدان جنگ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیتے، لیکن تجھے بچا لیتے۔ پھر اس کے بعد علماء آتے ہیں، مشائخ اعظام آتے ہیں اور خیمے کے پاس کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے بادشاہ کے بیٹے، اگر علم کے ذریعہ سے تجھے موت سے بچایا جا سکتا تو ہم علم کے ذریعہ سے تجھے موت سے بچا لیتے۔ پھر حکیم آتے ہیں، اطباء آتے ہیں، ڈاکٹرز آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے بادشاہ کے بیٹے، اگر موت کا علاج ممکن ہوتا، موت کا کوئی علاج ہوتا تو ہم تجھے موت سے بچا لیتے۔ پھر بادشاہ خود آتا ہے، وزیر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے بیٹے، ہم نے بہت کوشش کی لیکن ہم تجھے موت سے نہ بچا سکے، اب آئندہ سال تک تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میں نے یہ پختہ نیت کر لی کہ ہم آئندہ میں کبھی نہیں ہنسوں گا، اور پھر آئندہ میں پوری زندگی انشاءاللہ ہمیشہ آخرت کی فکر میں رہوں گا۔ عزیزان محترم، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ہمیشہ
اپنی موت کو اپنی قبر کو یاد رکھیں. رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین. ابھی انشاءاللہ جمعے کی پہلی